اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے قرآن حکیم کے اندر، اس قانون کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس گناہ سے بھی انسان بچ جاتا ہے اور کسی پر تہمت لگانے سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یاد رکھو میرے اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو پاک دامن مرد ہیں تو میرا اللہ ان کے لیے پاک دامن عورتوں کا انتخاب کرتا ہے، اور جو مرد پاک دامن نہیں ہوگا تو اس کے لیے عورت بھی پاک دامن نہیں ہوگی، اور اگر عورت پاک دامن نہیں ہے تو میرا اللہ اس کے لیے مرد بھی پاک دامن کا انتخاب نہیں کرتے، یہ یاد رکھنا۔ اور اگر کوئی پاک دامن نہیں ہے، بدکار ہے، تو میرا اللہ اس کے لیے بدکار مرد کا انتخاب کرتا ہے، اور اگر بدکار مرد ہے تو میرا اللہ اس کے لیے بدکار عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے، اور میرے اللہ کا جو قانون ہے، میرا اللہ کبھی اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ جو قوانین میرے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائے ہیں وہ اٹل ہیں اور پکے ہیں، کبھی ان کے خلاف نہیں ہوگا، کبھی ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمارے بھی قوانین بنتے ہیں، قومی اسمبلی سے بل پاس ہوتا ہے، پھر سینٹ کے اندر جاتا ہے، وہاں سے اس کو رد کیا جاتا ہے، سینٹ سے اگر پاس بھی ہو جائے تو پھر صدر صاحب اس پر دستخط نہیں کرتے، وہاں سے اس کو رد کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک بل پاس ہوا قومی اسمبلی سے، ناموس صحابہ بل۔ جو شخص صحابہ اکرام کی توہین کرے گا یا اہل بیت کی توہین کرے گا اس کو قانونی طور پر سزا دی جائے گی۔ یہ قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا، پھر یہی بل سینٹ کے اندر پہنچا، وہاں سے بھی متفقہ طور پر یہ پاس ہوا، اور وہی بل جب صدر صاحب کے پاس پہنچا تو وہاں سے اس کو رد کیا گیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام ہوں یا انبیاء اکرام ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو صحابہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان، اس کا دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے، وہ حقیقی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ جن حضرات نے یہ بل منظور کیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خواہ وہ قومی اسمبلی کے ممبران ہوں یا سینٹ کے ممبران ہوں۔ ایسے بل منظور ہونے چاہیے، ایسے بل جب منظور ہوں گے اور یہ قانون بنے گا پاکستان کے اندر، تو یاد رکھیں پھر قانون جب بنتا ہے تو پھر فرقہ واریت جو ہے یہ ختم ہوگی، پھر دہشت گردی ختم ہوگی۔ یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اگر کوئی ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو یہ قوم کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گی۔ کچھ لوگوں نے پھر یہ کہا کہ جب یہ بل منظور ہوا تو اس کے بعد مزید صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں ہوں گی، اہل بیت کی شان میں گستاخی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ جب یہ بل منظور ہو چکا ہے تو اب اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی صحابہ اکرام یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو قانونی طور پر سزا بھی ہونی چاہیے، تب جا کر ہمارے ملک کے اندر امن پیدا ہوگا اور فرقہ واریت ختم ہوگی اور دہشت گردی ختم ہوگی۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ قوانین جو ہیں جو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائے ہیں یا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بیان فرمائے ہیں، انہی کی روشنی میں اگر کوئی سینٹ سے بل پاس ہوتا ہے، قومی اسمبلی سے بل پاس ہوتا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے، تو پھر اس ملک کے اندر امن آئے گا اور سلامتی آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ان 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے جب انسان بچتا ہے، اور انسان بچتا کب ہے؟
یہ اعمال صالحہ سے بچتا ہے۔ گناہوں سے انسان اعمال صالحہ کے ذریعے بچتا ہے، انسان نیک کاموں کی طرف آ جائے پھر گناہوں سے انسان بچتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، یہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی یا کوئی اچھا اور کام کیا، کسی کی مدد کر دی، ہم نے راستے میں جاتے ہوئے کوئی کانٹا پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا دیا، تکلیف دہ چیز کو ہم نے راستے سے ہٹا، کوئی چھوٹا چھوٹا ہم نے نیک عمل کر دیا تو ان نیک اعمال کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تو میرا اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، ہم کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں، تب